بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین، داؤد علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ وہ کون سی جنگ تھی جس میں دشمن بہت زیادہ طاقتور تھے؟ پھر بھی داؤد علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد اللہ کریم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی عرصے کے بعد ایک پیغمبر پیدا ہوئے۔ ان کی قوم نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم پر بہت ظلم کیا گیا ہے، ہمارے ملک سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے، اور جس قوم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے ہم ان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سے اس جہاد کی اجازت مانگ لیجئے۔ اس وقت کے نبی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پچھلے حالات ایسے گزرے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاد کی اجازت میں اللہ پاک سے لے لوں تو تم لڑو گے نہیں، تم صرف باتیں بنا رہے ہو۔ لیکن وہ لوگ بولے کہ ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم لڑیں گے، آپ اللہ سے جہاد کا حکم تو مانگیے۔ پھر اس وقت کے نبی نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ نے وحی نازل فرمائی اور جہاد کا حکم دے دیا، اور اس وقت کے نبی نے ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا اور حضرت طالوت کو کمانڈر بنا دیا۔ لیکن حضرت طالوت ایک غریب شخص تھے، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کمانڈر بننے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو ایک غریب آدمی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم نے ان کو جنگ کی نالج بھی دی ہے اور جسم بھی بہترین عطا فرمایا ہے۔ کافی سمجھانے پر قوم کے لوگوں نے حضرت طالوت کو کمانڈر تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت فوج کو لے کر چل پڑے، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی سامنے والی دشمن فوج کے مقابلے میں۔ دشمن تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقتور بھی بہت تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے حضرت طالوت کی قوم پر ایک آزمائش بھی ڈال دی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ حضرت طالوت کی فوج کو شدید پیاس لگے گی، لیکن ان کو دریا سے پانی نہیں پینا ہے، صرف ایک آدھ چلو پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کا تقوی آزمانا چاہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے پانی پیا، تھوڑے سے ہی لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور پانی نہ پینے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ جب مقابلے کے لیے فوجیں سامنے آ کر کھڑی ہوئیں تو ان فوجوں کو دیکھ کر ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور دریا سے پانی پی لیا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر کا نام طالوت تھا اور مخالف فوجوں کے کمانڈر کا نام جالوت تھا۔ جن لوگوں نے پانی پیا تھا اور وہ ڈر گئے تھے تو انہوں نے حضرت طالوت سے کہا کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور وہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، جو ایمان کے مضبوط تھے، وہ بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر بھی ڈرے نہیں، اور انہوں نے ڈرنے والوں کو بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہاں صرف وہی لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس پر قیامت کے دن بہت سخت عذاب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو لوگ دشمن کی فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، ان لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی اور ان لوگوں نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اور ان مجاہدین میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی ہی ہمت اور مہارت سے جنگ لڑی، اور آپ نے کافروں کے کمانڈر طالوت کو، جو کہ بڑا طاقتور کمانڈر تھا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کیونکہ طالوت بہت طاقتور تھا اور اس کے آس پاس جو لوگ لڑ رہے تھے وہ بھی بہت طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے تو ناممکن کو بھی
ممکن ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اور اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت عطا ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ بن گئے۔ آپ کی زندگی جہاد کرتے ہوئے گزری۔ آپ کو اللہ کریم نے کئی معجزات سے نوازا۔ اللہ پاک نے لوہے کو آپ کے ہاتھ پر نرم کر دیا۔ آپ جدھر چاہتے لوہا موڑ سکتے تھے۔ آپ جنگی ٹوپیاں بناتے تھے، لوہے کے جنگی لباس اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی آپ کے آس پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت کو سنتے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے، آپ جب اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بلند کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو خطاب کرنے کا بہترین ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی تقریر سے، آپ کے خطاب سے لوگ بے انتہا متاثر ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوری زندگی آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے، پھر گھر کے دوسرے افراد کو عبادت کے لیے جگاتے اور آپ سو جاتے۔ اس طرح آپ کے گھر میں اللہ کریم کی پوری رات عبادت کی جاتی۔ اللہ پاک نے آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسے فرزند سے نوازا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے آپ سے بھی زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر شے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہم نے جس ویڈیو میں کیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میرا رب ہمیں بھی اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ میرا رب ہم سے بھی دین کی خدمت لے لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔